السلام علیکم فرینڈز، اردو انکور کے ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے چور کی جس نے نہ صرف کروڑوں کے ہیرے چرائے بلکہ اس کے چوری کے انداز نے دیکھنے اور سننے والوں کو حیران کر دیا۔ تو چلیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہانی کیا تھی۔ 19 فروری 2013 کی شب گہری ہو چکی تھی۔ ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کے ایئرپورٹ اور اس کے اطراف کو پوری طرح اپنے نرغے میں لے چکی تھی۔ برسلز سے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ جانے والا سوئس ایئر لائنز کمپنی کا ایک طیارہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ قریباً 20 مسافر اپنی سیٹیں سنبھال چکے تھے۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھے کہ اس جہاز میں ایسے سوٹ کیس لادے جا رہے ہیں جن میں $5 کروڑ مالیت کے تراشیدہ اور غیر تراش شدہ ہیرے بھرے ہوئے ہیں۔ جب مسافروں کو یہی خبر نہیں تھی کہ انہیں یہ خبر کہاں سے ہوتی کہ یہ ہیرے کبھی اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ میں کچھ لوگوں کو یہ سب کچھ بخوبی معلوم تھا۔ اب زیورخ جانے والی اس فلائٹ کے اڑان بھرنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ قیمتی مال اور نقدی کے نقل و حمل کرنے والی کمپنی برینکس ایک سفید اور نیلی گاڑی جہاز کے بالکل قریب آ کر رکی۔ 5 کروڑ مالیت کے ہیرے جہاز میں منتقل کرنے کی ذمہ داری پوری ہو چکی تھی۔ عین اس لمحے ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف سے 2 سیاہ رنگ کی گاڑیاں ایئرپورٹ کا حفاظتی جنگلہ توڑ کر ایئرپورٹ میں گھسیں۔ ان میں سے ایک مرسیڈیز وین تھی جبکہ دوسری آڈی A8 تھی۔ دوستوں، حیران کن طور پر دونوں کے وہی ماڈل تھے جو عمومی طور پر بیلجین پولیس استعمال کرتی ہے۔ ان کی لائٹس بالکل پولیس کی گاڑیوں کی طرح نیلی تھیں اور جل بجھ رہی تھیں۔ گاڑیوں میں 8 نقاب پوش افراد سوار تھے اور وہ اپنی وردیوں سے بیلجیم پولیس کے اعلیٰ اہلکار معلوم ہوتے تھے۔ یہ گاڑیاں سیدھی زیورخ جانے والی فلائٹ کے پاس آ کر رکیں۔ نقاب پوش افراد نے جہاز میں داخل ہو کر پائلٹس اور حفاظتی عملے پر اپنی AK-47 جیسی گنیں تان لیں اور انہیں گولیوں سے بھون ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے پورے جہاز پر اس طرح قابو پا لیا کہ کسی مسافر کو شبہ تک نہ ہوا کہ یہ پولیس کے اعلیٰ اہلکار نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہیروں کا ڈاکہ ڈالنے والے جرائم پیشہ لوگ۔ دوستوں، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھنے والوں کے لیے تو حیران کن تھا ہی، یہ آپ سب کے لیے بھی بہت حیران کن ہوگا۔ اس دوران کچھ ڈاکو کارگو والے حصے میں داخل ہوئے اور ہیروں کے 120 بیگ اٹھائے اپنی گاڑیوں میں رکھے اور پھر جس طرح پلک جھپکتے آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ دوستوں، اس پورے واقعے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری واردات کے دوران ایک گولی بھی نہیں چلی تھی، حتیٰ کہ ڈاکوؤں نے کسی فرد کو ایک ہلکی سی چپت بھی نہیں لگائی تھی۔ تمام کے تمام مسافر اب بھی اس ساری واردات سے بے خبر تھے۔ ان سب مسافروں کو خبر تب ہوئی جب جہاز کے اندر فلائٹ کینسل ہونے کا اعلان ہوا اور تمام مسافروں سے جہاز سے اتر جانے کی درخواست کی گئی۔ واردات کے فوراً بعد خبر ملنے پر پولیس حرکت میں آ گئی، لیکن ڈاکوؤں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ دوستوں، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو مزید حیران و پریشان کر دے گا۔ اگلی صبح ایئرپورٹ سے کچھ دور ایک علاقے سے ایک جلی ہوئی گاڑی ملی۔ پولیس کا خیال تھا کہ واردات میں استعمال ہونے والی 2 گاڑیوں میں سے ایک یہ ہوگی۔ دوستوں، ایئرپورٹ کے ترجمان جان وین کے خیال میں ڈاکو واردات سے پہلے ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک زیر تعمیر عمارت میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے مطابق یہ ایک حیرت انگیز واردات تھی، بالکل فوجیوں جیسی منظم کارروائی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ برسلز ایئرپورٹ پر دنیا کے دیگر بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی طرح سخت ترین ایویشن سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ڈاکوؤں کو صرف 3 منٹ جہاز تک پہنچنے میں لگے، جبکہ اگلے 11 منٹوں میں وہ 120 پارسلز قبضے میں لے چکے تھے۔ یقیناً وہ بہت جلدی میں تھے۔ اسی جلدی میں ان سے ہیروں کے چند پارسلز وہیں چھوٹ گئے۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکو صرف ہیرے ہی نہیں لے گئے بلکہ وہ سونا اور پلاٹینیم کی بڑی مقدار بھی لے گئے ہیں۔ بیلجیم حکام کے مطابق ڈاکو غیر معمولی حد تک تربیت یافتہ تھے۔ انٹیورپ ورلڈ ڈائمنڈ سینٹر کے ترجمان کیرولین ڈی وولف کے مطابق برینکس کی گاڑی سے جہاز میں ہیرے منتقل کرنے کے لیے گاڑی محض 15 منٹ پہلے پہنچی۔ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ واردات کرنے والوں کو ہیرے جہاز تک پہنچنے اور انہیں منتقل کرنے کی ٹائمنگ کا پوری طرح سے علم تھا، لیکن اب بھی کوئی حتمی ثبوت نہیں مل سکا کہ ڈاکوؤں نے اس قدر زیادہ مالیت کے ہیرے جہاز پر لادے جانے کی خبر کیسے حاصل کی۔ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھنے والے ہیرے برسل سے 25 کلومیٹر دور شہر انٹیورپ سے آئے تھے۔ یہ
शहर पूरी दुनिया में हीरो की तिजारत का मरकज माना जाता है। हर रोज 200 मिलियन डॉलर मालियत के हीरे इस शहर में आते और जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि चोरी कैसी हुई, यहाँ पर पहले भी 2003 में चोरों ने 100 से ज्यादा सेफ तोड़कर बिलियन डॉलर्स के हीरे, जवाहरात और नकदी रकम लेकर फरार हुए। दोस्तों यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि करोड़ों डॉलर मालियत के ये हीरे, इनकी चोरी इतनी खामोशी और सफाई से हुई कि किसी को इसका इल्म तक ना हुआ। दोस्तों इस वारदात में एक इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इसमें लियोनार्डो के स्कूल ऑफ टॉर्न गैंग का नाम है। ये गैंग भी मुलविस हो सकता है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई हतमी सबूत नहीं मिले। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको हमारी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।